اور میں دیکھ رہا ہوں, دیانتداری سے کہہ رہا ہوں, ایس او پیز پر لوگ توجہ نہیں کر رہے, تقریبات میں احتیاط نہیں ہو رہی, معمول کے مطابق لوگ اپنی زندگی گزار رہے ہیں, اور حالات معمول کے نہیں ہیں, حالات غیر معمولی ہیں. یہ میں دستہ گزارش کروں گا ہر فیملی سے, ہر ذی شعور شہری سے, کہ کسی پر آپ نے مہربانی نہیں کرنی, آپ نے اپنے پر احسان کرنا ہے, اپنی فیملی کو پروٹیکٹ کرنا ہے, اور وہ کوئی نہیں کر سکتا جب تک آپ ذہنی طور پر تیار نہیں ہوں گے. کوئی آپ کو, یہ سختی تو ہو نہیں سکتی, اویئرنیس دی جا سکتی ہے. یہ ایک والنٹری فیصلہ ہے جو آپ کو کرنا ہے, اور یہ آپ سب کو کرنا چاہیے. برائے مہربانی ایس او پیز کو فالو کیجئے. برائے مہربانی معمول کی ایکٹیویٹیز کو محدود کر دیجئے. برائے مہربانی جو غیر ضروری ایکٹیویٹیز ہیں ان کو مؤخر کر دیجئے. کچھ ایکٹیویٹیز ایسی ہیں جو آپ مؤخر کر نہیں سکتے, وہ لازم ہیں, وہ تو انڈرسٹینڈیبل ہیں, اور وہ ہمیں مجبوراً کرنی ہے. لیکن کچھ ایکٹیویٹیز ایسی ہیں جن کو اگر آپ مؤخر کر دیں, پوسٹ پون کر دیں, تو نہ ملک کو نقصان ہوگا, نہ معیشت کو نقصان ہوگا, نہ آپ کے گھر والوں کو نقصان ہوگا. تو میری یہی ایک دفعہ پھر اپیل ہوگی کہ آپ اپنے فیصلوں پر نظر ثانی فرمائیں. میری میڈیا سے گزارش ہوگی کہ آپ اس اویئرنیس میں, آگاہی میں اپنا کردار ادا کریں جیسے پہلے آپ نے کیا تھا, اور اس کا کافی وہ مؤثر تھا. لیکن اس دفعہ میں دیکھ رہا ہوں سیکنڈ ویو میں وہ اتنا مجھے مؤثر دکھائی نہیں دے رہا. اور جو سیکنڈ یہ جو ویو آ رہی ہے یہ بڑی خطرناک ہے. آپ نے دیکھا کہ ملتان میں خاصی اموات ہوئی ہیں. دوسری چیز جو میں عرض کرنا چاہوں گا, میری رائے میں جہاں جلسہ نہیں ہونا چاہیے تھا اور ہماری سیاسی قیادت کو لوگوں کی انسانی جانوں کی قدر کرنی چاہیے تھی, احتیاط کرنی چاہیے تھی, وہاں میری رائے میں کنٹینرز کی ضرورت بھی نہیں تھی. اور یہ میں نے برملا کہا, اور میں نے یہ اپنا موقف جو پچھلی کابینہ کا اجلاس تھا اس میں بھی پیش کیا. اس کی ضرورت نہیں تھی, اپوزیشن کو کرنا نہیں چاہیے تھا, اور انتظامیہ کو کنٹینر نہیں لگانے چاہیے تھے. اور آپ نے بھی دیکھا, اور پورے شہر نے دیکھا, اور میں نے بھی دیکھا کہ جو تعداد تھی وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے. بڑے شوق سے جاتے, قلعہ کونا قاسم باغ میں جلسہ کر لیتے. میری رائے میں اس کی اجازت ہونی چاہیے تھی, اور میں نے یہی کہا. میں اب بھی کہوں گا کہ یہ کانشیس فیصلے ہیں, حکومت نے کانشیس فیصلہ کیا ہے, اور اس میں میں نے برملا اپنا انپٹ دیا ہے کہ ہم نے ان کی ایکٹیویٹی کو زبردستی نہیں روکنا, تلقین کرنی ہے, مشورہ دینا ہے, ایکسپرٹس کی رائے سامنے رکھنی ہے, ڈاکٹرز کی رائے سامنے رکھنی ہے. اس وقت بھی ملک میں ہیلتھ ایمرجنسی کا نفاذ ہے, آپ کے سامنے ہے. یا تو کہیں کہ جو ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں وہ غلط کہہ رہے ہیں, یا کہیں جو ماہرین ہیں, جو این سی او سی کی جو کمیٹی ہے جس میں سارے ایکسپرٹس بیٹھ کے مشاورت کے بعد جو ہدایات دیتے ہیں وہ درست نہیں ہیں. سندھ میں جو آپ نے ایس او پیز نافذ کیے ہیں
جو سمارٹ لاک ڈاؤن آپ کر رہے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو پھر منطق سمجھ آتی ہے کہ آپ اس کو تسلیم نہیں کرتے. اور اگر آپ اس کو تسلیم کر رہے ہیں اور اس کے باوجود آپ اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کو جاری رکھے ہوئے ہیں تو یہ دوہرا معیار ہے اور اس سے پرہیز کیجیے. اس میں آپ کا بھی فائدہ ہے اور اس میں ملک کا بھی فائدہ ہے. یہ میری دوسری گزارش تھی اور ہے. انشاءاللہ سیاسی عمل ہوتا رہے گا اور سیاسی انداز میں ہم نے آگے بڑھنا ہے. یہاں کچھ لوگوں نے ایک تاثر دینے کی کوشش کی کہ جناب مجھے محدود کیا گیا, مجھے پکڑوایا گیا, اس نے پکڑوایا, اس نے پکڑوایا. حقائق کبھی چھپتے نہیں ہیں, اصلیت سامنے آ جائے گی. اللہ جانتا ہے کس نے کیا رول ادا کیا اور کس کی کیا سوچ تھی اور کیا سوچ ہے. میری سوچ کبھی غیر سیاسی اور غیر جمہوری نہیں رہی اور میں اطمینان سے کہہ سکتا ہوں اور اعتماد سے کہہ سکتا ہوں, اور کوئی اگر ہے وہ سامنے آ کے بتائے کہ میں نے کسی کی پکڑ دھکڑ میں یا کسی کی تضحیک میں کسی کو اشارہ کیا ہو. یہ میری سوچ نہیں ہے اور یہ ملتان کی روایت بھی نہیں ہے, یہ ہماری روایت بھی نہیں ہے, یہ ہماری وزاداری کے برعکس ہے. بہرنو میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ لوگوں کی سیاسی ضروریات ہوتی ہیں اور سیاسی ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے بیان بازی کرتے رہتے ہیں. کوئی بات نہیں, بہرنو حقائق حقائق رہیں گے اور سچ سچ رہے گا. شکریہ. ون ایٹ اے ٹائم. ایک بھائی ایک کر کے میرے بھائی میں آپ کو کہہ چکا ہوں, اگر وہ الزام لگانا چاہتے ہیں تو میں روک نہیں سکتا, لیکن یہ لغو بات ہے, یہ حقائق پر مبنی بات نہیں ہے. اور اگر وہ ثابت کر سکتے ہیں تو ثابت کریں. دیکھیے ایسے بات کر دینا تو آسان ہے. میں ان کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں کروں گا, میں ان کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں کروں گا, لیکن میں برملا کہہ رہا ہوں اگر انہوں نے یہ کہا ہے تو انہوں نے نامناسب بات کی ہے اور حقائق کے برعکس بات کی ہے. سر یہ بتائیے کہ آپ کی جو رائے ہے وہ بلکہ پہلے بھی آ چکی تھی سامنے کہ کنٹینر نہ لگایا جائے اور فری ہینڈ دیا جائے, تو پھر یہ کون سی اپنا لیول پہ یہ فیصلہ ہوا کہ اس طرح جو ہے انہوں نے گرفتاریاں مقدمے اور بھاگ بھاڑ کی اور ہائپ دے دی. دیکھیے میں عرض کروں, میں وہی عرض کر رہا ہوں, آپ ٹھیک فرما رہے ہیں. دیکھیے میں تو ملک میں تھا نہیں, میں تو جو اسلامی وزرائے خارجہ کے اجلاس میں نیام نائجر میں تھا جب یہ ساری تقریبات ہو رہی تھی, میں ملک سے باہر تھا. میں سمجھتا ہوں جس قسم کا شو انہوں نے پٹ اپ کیا ہے برملا میں کہہ سکتا ہوں ناکام تھا. یہ جو دعوے کر رہے ہیں جو اپنی کامیابی کے, اگر یہ اسٹیڈیم میں چلے جاتے یہ بے نقاب ہو جاتے, ان کی کلائی کھل جاتی, ان کی پاور شو کی حقیقت لوگوں کے سامنے عیا ہو جاتی. اس کے برعکس بہرحال میں سمجھتا ہوں جس نے بھی کیا اس نے سیاسی شعور کا مظاہرہ نہیں کیا, اور یہ میری واضح سوچ تھی اور یہ سوچ میں نے قیادت کے سامنے بھی رکھی ہے. اور یہ بھی عرض کر دوں ان کی طرف سے بھی بالکل واضح ہدایت تھی کہ کوئی تشدد, کوئی لاٹھی چارج اور کوئی اس قسم کی کارروائی نہیں ہونی. وہ تو بلا وجہ جو 4 گھنٹے کا ایونٹ تھا اس کو انہوں نے بلا وجہ 4 دن کیش کرانے کی کوشش کی جس کی ضرورت نہیں تھی. سر اس میں دیکھیں پولیس نے اور انتظامیہ نے. شاہ محمود قریشی گفتگو کر رہے ہیں ملتان میں. اگر آپ نے استعفے دینے ہیں تو 8 تاریخ کو آپ کا اجلاس ہے, 8 تاریخ کے اجلاس پہ فیصلہ کیجئے.
8 तारीख के इजलास में जो क़यादत का इजलास है उसमें फैसला कीजिए, इस्तीफे दे दीजिए। हु स्टॉपिंग यू? लेकिन ये कंफ्यूजन का शिकार है। ये मैं पहले अर्ज कर चुका हूं, ये एक गैर फितरी अलायंस है, ये एक वक्ती अलायंस है, ये एक वक्ती जरूरत के तहत जमा हुए हैं लोग, इनमें कोई नजरियाती हमाहंगी नहीं है। ये बचाव की कोशिश है, ये पड़ाव का बचाव है। ये पड़ाव जो है ये बचाव के लिए है और ये वक्ती है, और आप देखेंगे कि ये देर पा नहीं होगा। आरो सर जी। इमरान खान साहब ने फरमाया कि लाहौर में जलसे की तो इजाजत है, लेकिन जो इसके मुंतजमीन होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देखिए, कोर्ट ने क्या फैसला किया? कोर्ट कह रहा है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि ये तकरीब मत कीजिए। एनसीओसी कह रही है कि मुल्क में बीमारी फैल रही है, वबा फैल रही है, और एसओपीज कह रही हैं कि इस तादाद से अगर ज्यादा, देखिए ये बताएं, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए क्यों कहा जाता है? कोई मंतक है ना यार? अगर दुनिया में सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जा रही है तो उसमें कोई लॉजिक होगा। दुनिया अगर कह रही है कि मास्क पहनो, मेरे भाई आपने क्यों मास्क पहना हुआ है? मैंने मास्क क्यों पहना हुआ है? अपनी हिफाजत के लिए पहना हुआ है ना, क्योंकि माहिरीन ये कहते हैं इसके पहनने से हम अपनी बचत करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग से। आप ये बताएं, मैं अभी जब वापस आया, नाइजर से वापस आ रहा था, तो मुझे उम्रे की सआदत नसीब हुई। आप देखें, अगर उम्रे को महदूद किया गया है तो कोई वजह है, वहां वक्त मुकर्रर किया गया है, तादाद मुकर्रर की गई है, तो कोई लॉजिक होगा ना भाई, क्योंकि ये जो दीनी तकरीब है ना, सियासी तकरीब नहीं है। तो लोगों ने दीनी तकरीबात को भी महदूद किया है। और वहां मैं ईमानदारी से कह रहा हूं कि जब मैं तवाफ कर रहा था, मैंने जब नजर घुमाई, मैक्सिमम 200 से ज्यादा लोग मुझे दिखाई नहीं दिए पूरे खाना काबा में। तो ये क्यों हो रहा है? उसकी कोई वजह है ना भैया। हज को महदूद किया गया, क्यों किया गया? कोई वजह है ना। अगर हम उसको तस्लीम न करें तो ये हमारी हठधर्मी है, जानते हुए। क्या यही जितनी क़यादत है, क्या यही स्ट्रिक्ट लॉकडाउन के दर्श नहीं दिया करते थे? क्या आप देखें कि सिंध के वजीर आला हाथ जोड़ के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में इल्तिजा नहीं किया करते थे? तो आज क्या हो गया? क्या वजह है कि आज वो सब जो असूल जो थे, जो आपने अपनाए थे, वो आपने बलाए ताक रख दिए? सोचने की बात है। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के लोग बाशऊर हैं और वो समझते हैं और वो सही फैसले करने की सलाहियत रखते हैं। एक मिनट पहले मेरे भाईजान, एक मिनट, आपने एक सवाल कर लिया, आप उनको मौका दीजिए। जनाब बुखारी, मैं गुजारिश करता हूं कि जो बाइडन जी है वो जनवरी से हक ले रहे हैं, पाकिस्तान से उनसे क्या तवक्को था? जी भाईजान, क्या जो बाइडन हाँ अमेरिकन सदर जो बाइडन जी है वो जनवरी में आ रहे हैं, पाकिस्तान से उनसे क्या तवक्को आता है? नंबर 1, इस वक्त जो सूरत हाल है वो कशीदा है इस खित्ते के अंदर। सुना है कि इसराइल जो है वो भारत से मिलकर या इंडिपेंडेंट तौर पर जो है वो ईरान के ऊपर हमला करने वाला है। उस तरह में पाकिस्तान कहां खड़ा होगा? मुल्तान में शाह महमूद कुरैशी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, हमने आपको सुनवाया।